أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے آپ نے نفس کے متعلقہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہم نے کوشش کی کرنے کی۔ اب اس کے متعلق ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شکست کا اور مغلوبیت کا اور نفس کے غلبے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ کوئی اختیار والی چیز ہے اور ہم پر جو ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی طاقت ہے اختیار کی۔ تو جب وہ یہ سمجھ لے بندہ بھی یہ دشمن جو ہے میرا مجھ پر حاوی ہے، اس کے پاس ہی سب کچھ ہے، تو وہ نفسیاتی طور پر تو بندہ ویسے ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھ پر طاقتور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے، میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اس کے پاس بندوق ہے، اس نے میرے پاس وہ ہے ہی نہیں، تو وہ پھر لامحالہ اس نے ہاتھ اوپر ہی کرنے ہیں اور اختیار ڈالنا ہی ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی، اس کا بھی سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل بھی اور اس کی غلط فہمی بھی دور کی۔ اس سے پھر انسان کو طاقت ملتی ہے، جب بندے کو پتہ چل جائے میرے دشمن کے پاس کیا طاقت ہے، کیا حدود ہے اس کی۔ مثال کے طور پر سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ہے اس کی جو روح ہے اصل اختیار اس کے پاس ہے اور عقل جو ہے وہ اس کے تحت ہے، یعنی عقل میں بھی کچھ طاقت ہے اور روح میں بنیادی طور پر اختیار کی طاقت ہے۔ نفس جو ہے یہ صرف خواہش کا نام ہے، یہ جذبات کا نام ہے، وہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کسی پر، کسی کو اپنی مرضی پر چلا نہیں سکتا، دعوت دے سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، خواہش کر سکتا ہے، لیکن جو ہے اختیار جو ہے وہ بندے کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ اس میں ضمن میں ایک قصہ، ایک کہانی بھی بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا نفس کی اصلاح کے لیے، کچھ دیر وہ ادھر ٹھہرا، ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں۔ بوری بسترا باندھ دیا اس نے، تو انہوں نے فرمایا اللہ خیر کرے، تم تو آئے تھے نفس کی اصلاح کے لیے، تو ابھی وہ تو ہوئی نہیں، پہلے ہی تم جا رہے ہو۔ اس نے کہا جی یہی تو بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہے، گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آیا، اتنے دن ہو گئے، ہفتے ہو گئے، مہینے ہو گئے، پھر بھی یہ قابو آنے والی چیز نہیں، پھر بھی اسی طرح وہ سانپ کی طرح پن پھیلائے ہوئے، کبھی ادھر خیال، کبھی یہ، کبھی وہ، میں تنگ آ گیا ہوں، میں رہا میں بس جا رہا ہوں، جس طرح میں زندگی گزار رہا تھا وہ اسی طرح گزرے گا، اب دیکھا جائے گا۔ انہوں نے جب دیکھا سنا کہ بھئی یہ تو بہت بڑی اس میں تو غلط فہمی ہے، بہت بڑے اس میں تو جہالت ہے، تو انہوں نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایسا کرتے ہیں نفس ہی سے پوچھ لیتے وہ تمہیں کیوں تنگ کر رہے ہیں، بھئی تم جو اس کو بھی، خود کو بھی، اس کو بھی جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آخر وہ کیوں آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مراقبہ کیا اور روحانی طور پر وہ نفس بھی سامنے آ گیا، یہ بندہ بھی اور وہ بزرگ بھی، اب وہ تین ہو گئے، ایک وہ بندہ اس کی روح، دوسری طرف اس کا نفس بیٹھا ہوا ہے اور یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے اس کے نفس کو کہا
کہ دیکھو یہ بندہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، تمہیں بھی فائدہ دینا چاہتا ہے، تو تم آخر کیوں اس کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ اور مطلب ہے کہ یعنی اس کو جو ہے پریشان کر رہے ہو کہ یہ اب تنگ آ کے جا رہا ہے۔ وہ نفس نے کہا جی دو باتیں ہیں، یہ سامنے بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ ایک تو یہ میرے ملک میں آتا ہے، میری بادشاہت میں آتا ہے، اور وہاں سے میرے خزانے چوری کر کے لے جاتا ہے، تو میں تو اس لیے جو ہے اس کو تنگ کر رہا ہوں۔ اس نے بزرگوں نے اس سے کہا دیکھو بھائی یہ تو یہ کہہ رہے تم اس کے ملک میں جاتے ہو، پھر اس کے خزانے چوری کرتے ہو، تو پھر تو یہ ہونا ہی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت صاحب یہی تو بات ہے، دیکھیں کتنا مکار ہے، میں آپ کو بوری بسترا لے کے میں آپ کے ہاں ادھر لیٹا ہوں، کتنے ہفتے مہینے ہو گئے، یہ آپ کہہ رہے تم میری سلطنت میں آتے ہو، چوری کرتی ہو، میرے پاس تو چھائی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے نفس کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو شریف بندہ ہے، ادھر کھاتا پیتا سوتا ہے، یہ کہیں نہیں جاتا، نہ رات کو باہر نکلتا ہے، دن میں بھی جو ادھر رہتا ہے، تو تم کیوں اس کی اتنا جھوٹ اتنا الزام لگا رہے ہو؟ وہ نفس نے کہا جی اس سے پوچھے میرا ملک میری سلطنت کا نام ہے غفلت۔ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جب یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے میری سلطنت شروع ہوتی ہے۔ غفلت کی دنیا میری دنیا ہے، غفلت کا جہان میرا جہان ہے، تو یہ اس میں آتا ہے، پوچھ لیں اس سے، یہ اس میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ خزانے کون سے چوری کرتا ہے؟ وہ کبھی یہ آ کے ایک ڈلی حسد کی لے جاتا ہے مجھ سے، کبھی جو یہ آ کے ایک پیالہ تکبر پی جاتا ہے، کبھی یہ آ کے دو ٹکیاں بغض کی لے جاتا ہے۔ تو میرے تو یہی خزانے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ چیزیں میرے خزانے، یہ آتا ہے لے جاتا ہے۔ تو ایک تو میرے ملک میں آتا ہے، دوسرا میرے خزانے چوری کرتا ہے، اور آگے پہ جو ہے مجھے ہی یہ الزام ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں بھائی بات کرو، اب تو یہ تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہے، کیا تم غفلت میں جاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیا یہ چیزیں کرتے ہو، حسد بغض یہ چیزیں؟ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ جب وہ مراقبے سے باہر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ظالم تو تم ہو کہ جو اختیار تو تمہیں حاصل ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں بھی ہمیں سبق دیا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، نفس نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ نفس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اختیار روح کے پاس ہے، یعنی آپ کے پاس ہے اختیار، آپ مانو نہ مانو۔ شیطان کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں، کی طاقت نہیں، یعنی مثلا یہ دیکھیں ریموٹ کنٹرول ہے، ٹی وی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، یہ کمپیوٹر چل رہا ہے، ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے، ریموٹ کنٹرول آپ پکڑے ہوئے ہو، اور مجھے کہتے ہیں جی بھائی گرمی بڑی لگ رہی ہے یار یہ بند کرو، تو میں دیکھتا ہوں ریموٹ کنٹرول تو آپ کے پاس ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کیا بند کروں، کنٹرول تو تمہارے پاس ہے۔ یہی حساب ہمارا ہے کہ کنٹرول اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ریموٹ کنٹرول کرنے کا دل کو، دماغ کو، نفس کو، وہ ہمیں ہماری روح کو دیا ہوا ہے، اور ہم ان کو کہیں جا رہے ہیں یہ نفس بڑا بری چیز ہے جی، دل بڑا برا ہے جی، یہ بڑے برے، ان کے پاس تو وہ اختیار ہی نہیں، وہ تو خالی خواہش کر سکتے ہیں، خالی سوچ سکتے ہیں، وہ ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے، آپ ہیں سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے، وہ سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں ذرا آہستہ گاڑی چلانا یار، دیکھ کے چلاؤ، آہستہ چلاؤ، وہ دوسرے بیٹھے کہتے کیا ہو گیا اس کو، 3 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دل ہے، ایک دماغ ہے، ایک مطلب یعنی دوسری چیز ہے، یعنی جسم، دل، دماغ، یہ 3 سواریاں، چوتھی جو ہے وہ یعنی نفس ہے، اور روح جو ہے یہ چلا رہی ہے۔ اب میں ان 3-4 سواریوں کو کہتا تم یہ کر رہے، وہ یار آہستہ چلاؤ، ادھر نہیں جانا، ادھر نہ مڑو، تو
روح جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہی ہے، بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں بھائی اختیار تو تمہارے پاس ہے۔ تو آپ یہ بات جب آپ سمجھ گئے جو میں نے ابھی کی ہے، تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اختیار، پاور، طاقت بدلنے کی، نہ بدلنے کی، گناہ کرنے کی، نہ کرنے کی نفس کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو ایک خالی خواہش کا نام ہے اور جذبات کا نام ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے کلام پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اللہ کے ہاں کھڑا ہونے سے کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے اللہ کے ہاں، تو جو ڈر گیا، اس کو خوف آ گیا، اس وجہ سے پھر وہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اسے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک کے رکھا۔ کس نے روک کے رکھا؟ بندے نے۔ اس کا پتہ مطلب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندے کے پاس ہے وہ اختیار، اس نے روکنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ تو کس نے پاک کر لیا؟ نفس نے تو نہیں اپنے آپ کو پاک کرنا، بندے نے۔ تو دوسری بات یہ اس کے بارے میں یہ سمجھنے والی ہے، جیسے پہلی بات آپ نے غلط فہمی دور کی کہ یہ دشمن نہیں، اس کو سمجھنا مارنا نہیں ہے، نہ مطلب یعنی اس کو جو ہے اس کا حق ادا کرنے کا نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ تو یہ جو ہم آئے دن جی نفس مجھے یہ کہہ رہا ہے، نفس تو کہتا رہے، تو ساری دنیا یہ کہتی ہے۔ اگر نفس یہ کہتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ بھی تو کچھ کہتے ہیں۔ خود بندہ سوچے، قیامت کے دن بندہ یہ کہے گا یا اللہ شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، شیطان کہے گا اس سے پوچھ لیں کہ میں نے تو اس کو صرف پیغام، ایک دعوت، برائی کی طرف ترغیب دی تھی، اختیار، طاقت، زبردستی میری اس پر نہیں چلتی۔ تو اسی بندے کو نیک بندے بھی دعوت دیتے رہے، نبی آئے اپنے اپنے زمانوں میں وہ دعوت دیتے رہے، ولی آئے دعوت دیتے رہے، علماء آئے دعوت دیتے رہے۔ تو اس نے میری سن لی ہے، نبیوں کی دعوت، ولیوں کی دعوت قبول نہیں کیا، تو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ بندے کو۔ تو ایک تو یہ بھی بندہ ذہن میں بٹھا لے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہو، آپ اس کو پاک کر سکتے ہو، آپ ہی نے اس کو خراب بھی کرنا ہے، ناپاک بھی کرنا ہے، سارا عذاب وغیرہ تو آپ پر آنا ہے، نفس سے مطلب یہ چیز۔ تو اب یہ جب بنیادی ایک اور بات آپ کو سمجھ آ گئی، اب واپس آ جائیں وہ پریزنٹیشن۔ دیکھیں یہ نفس میں بنیادی ضروریات، خواہشات، یہ چیزیں موجود ہے کہ نہیں؟ بھوک ہے، میں نے یہ کھانا، میں نے وہ کھانا ہے، یہ چیز ہے۔ جنسی خواہش، عورت کی خواہش ہے، عورت کو مرد کی خواہش ہے، لباس، یہ کپڑے میرے پاس ہوں، تفریح ہو، صحت ہو، یہ چیزیں ہوں، مطلب یعنی میرے نوکر چاکر ہوں، یہ ہو وہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پاس، میں حفاظت میں ہوں، یہ چیزیں۔ تو اب میں نے اب عرض کی کہ اصلاح کا، نفس کو پاک کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ یہ چیزیں تو موجود ہیں، اور ہندوؤں نے، عیسائی راہبوں نے اور کچھ مسلمانوں نے بھی یعنی نہ سمجھتے ہوئے کتابیں وغیرہ پڑھ کے وہ اس کے خلاف شروع کر دیا کام، بھائی شادی نہیں کرنی، عورت کے پر مطلب یعنی تعلق نہیں رکھنا، کھانا نہیں صحیح کھانا، لباس نہیں صحیح پہننا، سیر تفریح نہیں کرنی، صحت کا خیال نہیں رکھنا، سونا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ وہ جو آپ سنتے ہیں بعض مرتبہ فلاں بزرگ ادھر چلا گئے، فلاں بزرگ یہ ہو گیا جنگل میں، وہ ان کے مشائخ ان کو صرف علاج کے طور پر کچھ عرصے کے لیے بھیجتے، جیسے بندے کو ہاسپٹل بھیجے۔ اب یہاں رحیم یار ہاں میں ہاسپٹل ہے، تو وہاں کتنے بندے پڑے ہوں گے، لیکن وہ ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں ہے جی کتنے بندے ہیں، 200 ہے تو میں بھی جا کے ادھر لیٹ رہا ہوں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے مجھے بھی ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، نہیں، ان کو تو ڈاکٹروں نے وہاں پوچھنا ہے کیا ہو گیا ہے جی، میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، بندہ ڈاکٹر بھیجا، آپ صحت مند ہیں، بیماری نہیں ہے، یہ ہے، وہ آپ گھر جائیں۔
اور جو ادھر رہے گا بندہ جا کے تو وہ نہیں بیمار تو بیمار ہو جائے گا، اگر پہلے نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ تو وہ تو مثلا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وقت گزارا علیحدگی میں خلوت میں، لیکن وہ حضرت خضر کے کہنے پر گزارا، 3 سال وہ کہتے ہیں میں حضرت خضر کے اندر رہا، پھر اپنے شیخ نے بھیجا، لیکن وہ ایک محدود مدے کے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر بزرگ جو ہے اگر وہ رہا غار میں جنگل میں یا کہیں نبی علیہ السلام غارے، لیکن وہ باہر آ کے انہوں نے پھر زندگی گزاری ہے، بندوں میں رہ کر ان کو دعوت دی ہے، وہیں ان کی قبریں بنی ہیں، وہی ان کے مزار شہروں میں بنے ہیں جہاں وہ آ کر۔ تو یہ اللہ پاک کو رہبانیت پسند نہیں ہے، اللہ پاک کو نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا یہ ایک ہو گیا۔ دوسری نفس میں یہ بھی خواہش ہے مجھے ترقی ہو، میں بڑا بنوں، ہر ایک بندے کو اپنی اپنی یہ بھی چیز موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تیسری جو ہے مقبولیت کی خواہش بھی ہے، مقبول بننا چاہتا ہے، یہ بھی نفس کی خواہش ہے۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ابھی سکھائیں گے کہ کیسے ان چیزوں کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں قرب دینا شروع کر دیں، وہ زہر تریاق بن جائے، یعنی زہر وہ تریاق بن جائے، یعنی یہ وہ نسخہ ہے کہ چیز نقصان دینے والی ہے وہ نفع دینا شروع کر دے۔ اپنی قدر کی خواہش، باقی وہ مجھے کوئی پوچھے نہ ہو، میں غلطی کروں جو مرضی کروں مجھے نہ پوچھے، کوئی ٹوکے تو اس کو بڑا برا لگتا ہے، مجھے نہ ٹوکو، مجھے کچھ نہ کہو، یعنی مطلب کہ مجھے جو میں کروں مجھے معاف کرتے رہا کرو سب کے، وہ اس کی یہ خواہش ہے۔ تو یہ مقبولیت کی خواہش اور تنقید وہ پسند نہیں کرتا، تو یہ مقبولیت کی ہے۔ کوئی پھر اس کی پھر طریقے اپناتے لوگ، ہم لوگ کیسے، کوئی کہتا ہے اچھا جی فلم میں جا کے میری مقبولیت ہو جائے، کوئی سمجھتا ہے میں سیاست میں گیا میری، کوئی اپنی ڈیرہ داری بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی دین کو استعمال کر رہا ہے، کوئی نعت کو استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو استعمال ہے، وہ ساری کہانی وہ دنیا کی وہ مقبولیت کی خواہش، پیچھے سارا مسئلہ یہ ہے۔ یہ پھر آگے پردے ہیں مختلف، کسی نے سیاست اپنا لی، انہیں پوچھا بھئی آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کی کہ آپ مطلب اس میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنی خدمت تو کر لیں، اس کو دوزخ سے بچائیں، اپنی خود سوچیں نا۔ جس بندے کو اپنی فکر نہیں، میں جہنم میں جا رہا ہوں کہ جنت میں جا رہا ہوں، اللہ رسول کے تعلق نہیں، وہ کہتا ہے آپ کو مجھے آپ کی بڑی فکر ہے کہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خدمت کوئی نہیں ہے، وہ صرف نفس پرستی اور ایک مقبولیت، بس اس نے بہانہ بنایا ہوا ہے، کسی نے جو پیسے کو بنا لیا، کسی نے گانے کو بنا لیا، کسی نے کچھ۔ اسی طرح ایک قصہ اس کے متعلق بھی ہے، وہ بھی سن لیں، مقبولیت کی ہائی۔ ایک بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، وہ دوسری انگلی سے کھاتے تھے۔ دوسرے بزرگوں نے پوچھا ہر کیا وجہ ہے 3 انگلیوں سے کھانا، اگر وہ کھانا اس طرح کھانے والا ہو تو سنت ہے، اگر اس طرح قابو کوئی چیز نہ آئے تو 4 سے بھی کھا سکتا ہے اس میں۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں ایک دنیا میں، وہ الگ کی دنیا میں ہوں، وہاں دیکھا اتنے لوگ ہیں اکٹھے ہوئے، کوئی حساب ہی نہیں، بھیڑ ہے، بھیڑ ہی بھیڑ۔ اس میں پھر میں نے عجیب بات دیکھی، اس میں سیاستدان ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، علماء ہیں تقریریں کر رہے ہیں، نعت خواں نعت پڑھ رہے ہیں، جو گانے والے گانا گا رہے ہیں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، دوسرے جو ہے کچھ اپنا کچھ کر رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں اور بھیڑ۔ میں حیران ہوئی، یہ کہیں ایسی یہ عجیب جگہ ہے، کہیں تو جائے صرف ناچ گانا ہے، یہاں تقریریں بھی جاری ہیں، یہاں نعتیں بھی پڑھ رہی ہیں، یہاں بزنس بھی ہو رہا ہے، یہاں مطلب ہے کہ ناچ بھی گانا بھی ہو رہا ہے، یہ کیا مجمع ہے؟ وہ کہتے میں گیا دیکھا بھی یہ کیا کر رہے ہیں، کس کو دکھا رہے ہیں؟ سب کو پیچھے میں نے کیا، چلتے درمیان میں، جنگل کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک تخت ہے، اس پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ سارے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے بچائے۔ وہاں سے واپس مڑ آیا، بھائی کہیں بے وقوف لوگ ہیں،
کہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا، یہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے جو ہی میں آیا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو پیچھے قدموں کی آواز آئی، قدموں کی آواز، مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہی عورت پیچھے آ رہی ہے۔ میں حیران، میں نے اور تیز چلنا شروع کیا، بھئی یہ کون ہے، یہ تو وہاں سے ادھر آ گئی ہے۔ آ کے گھر میں اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، بیٹھ گیا۔ اتنے میں روشن دان تھا، روشن دان سے ہوا کی طرح کوئی چیز آئی، وہ عورت بند کے سامنے میرے کٹ بیٹھ گئی۔ میں کہا اللہ خیر کری، یہ تو کوئی بلا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، یہ جو تم دیکھ رہے تھے نا، میں دنیا ہوں اور یہ سارے لوگ میرے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ مختلف چیزیں اختیار کر رہے ہیں، لیکن آخر کار مطمع نظر مقصود میں ہی ہوں، مقبولیت چاہتے ہیں وہ، بس مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جو تمہیں چاہتے ہیں جاؤ ان کے پاس، میرے پاس کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بھی اللہ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہوں، میں نے بھی پیدا ہونے کے بعد اتنے ہزار سال عبادت کی ہے، تو اللہ نے پھر مجھے اس زمین پر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے عاشقوں کی خدمت کرنی ہے اور اپنے عاشقوں کو ذلیل کرنا ہے، یہ تمہارا مشن ہے۔ میں اللہ نے مجھے یہ حکم دے کے بھیجا ہوا کہ میرے عاشقوں کو کی خدمت کرنی ہے، جو میرا بن جائے بس عزت کے ساتھ اس کو سب کچھ دینا ہے، اس کا مرتبہ، مقام، اس کا رزق سارا عزت کے ساتھ۔ تو ایسی طرح کہتے آپ دیکھ لیں تمام نبیوں کو، ولیوں کو سارا کچھ کیسے مل رہا ہے۔ اور مجھے حکم ہے کہ جو تمہارے عاشق بنے مجھے چھوڑ کر ان کو ذلیل کرنا ہے۔ اس نے کہا آج تک میں دیکھ لو کسی کے ہاتھ نہیں آئی، اور مطلب کہ یعنی سارے یہ مجھے چاہنے ہیں، مجھے حکم ہی یہ ہے۔ تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا بھی ہے کہ اس کو بھی ایک حکم اللہ پاک نے دیا ہوا ہے کہ اس کو بھی اگر بندہ چاہتا ہے تو اللہ کو چاہے، اللہ کے پاس جائے تو دنیا بھی آپ کے پاس آ جائے گی۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اجمعین، اولیاء دیکھیں، وہ اللہ اور آخرت اور نبی علیہ السلام دنیا میں ان کے پاس آ گئی۔ اب کتنے ملک ہیں ہم سب دنیا کے پیچھے، وہ دنیا میں نہ دنیا ملی، وہ جو کوا چلا ہنس کی چال کہتے اپنا بھی بھول گیا، نہ آخرت نہ دنیا میں عزت یا نہ کوئی چیز۔ اب جو ہے انہوں نے فرمایا اچھا چلو یہ بات تو تیری ٹھیک ہے بھائی، تمہیں یہ حکم ہے، لیکن میں جب تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، میں تمہیں محبت ہی نہیں ہے، تو چلو ادھر سے نکلو، کم جاؤ ان کے پاس۔ وہ کہتے جب میں نے ایسے کہا نا جاؤ تو میری یہ انگلی اس کے ساتھ ٹکرا دی، اس کے بعد مجھے اس انگلی سے گھن آتی، لگی کوئی چیز نہیں اس پہ، لیکن مجھے نفرت سی ہو گئی بھی یہ دنیا کو ٹچ کیا اس انگلی نے۔ اس کے بعد میں پہ کھانا اس سے نہیں کھاتا، یہ وجہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ بھئی یہ جو مقبولیت، یہ چیزیں ہوتی ہے، نفس کی خواہش ہے، یہ چیزیں اس کا ایک صحیح طریقہ ہے یعنی اپنانے کا، ایک جو ہے غلط، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ تیسرا درجہ ہو گیا۔ چوتھا درجہ ہو گیا طاقت کی خواہش، اختیار کی خواہش، سلطنت کی خواہش، کہ میری چلے، میری مرضی چلے، میرے پیچھے چلے، میں غلط ہوں یا صحیح ہوں میری مانی جائے، یعنی مجھے ہی۔ تو بہت دنیا میں یہ طاقت کی جنگ ہے، اختیار کی جنگ ہے۔ یہ ملک دیکھ لے، کشمیر میں دیکھ لے، فلسطین میں دیکھ لے، یہ ایک جنگ شروع ہے، وہ نفس کی مطلب یعنی چیزیں۔ یہ افغانستان میں دیکھ لے، پہلے ایک ملک آیا 10-15 سال وہ رہے، اس سے پہلے برطانیہ آیا، اب امریکہ 20 سال، وہ اب سب جو ہے وہ اپنے یعنی چلے گئے، وہ ان کی خواہش پوری نہیں نہ ہوئی۔ کیوں گئے ہیں؟ کہ یہ اختیار اور طاقت نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ جو نہیں کر جا رہے، جہاں سے کر لے وہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ تو جتنی بھی طاقت بندہ اگر جو ہے تھوڑی سی مجاہدہ کرے، نفس ہے، شیطان ہے، جتنی بڑی طاقت ہو، اگر بندہ جھکے نہ، وہ اپنا جاری رکھے، ایک دن یہ چھوڑ کے چلے جاتی ہے، اس سے پھر وہ پتہ چل جاتا ہے ان کو یہ بندہ ہماری سننے والا نہیں ہے۔ پھر یہ ہر بندہ اپنے کوئی پھر مال کو استعمال کرتا ہے، کوئی عہدہ استعمال کر رہا ہے، اختیار اور طاقت، یہ نفس کی ایک خواہش تو ضرور ہے یہ چیز۔
اب یہ پانچواں ہے کہ نفس یہ جب یہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ میرے جو مقصد غلط ہے یا صحیح ہے وہ میرا پورا ہو، جو میرے پلان ہے وہ پورا ہو، اور اس میں یہ بھی خواہش موجود ہے یعنی بندے میں کہ کسی درجے میں کہ زندگی کا مقصد بھی یعنی میرے پاس ہو اور مجھے اپنی پہچان بھی حاصل ہو، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے اپنی چیز۔ اور چھٹا اور آخری اس کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ضرورت ہے، وہ ہے محبت اور تعلق کی، یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہو، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا ہو، میری کوئی قدر کرنے والا ہو۔ یہ اتنی انسان کے نفس کے اندر ہے کہ اگر کوئی بلی، چوہا، کتا، بلا اس طرح کا بھی اگر وہ کرے نا تو بندے کو اس سے بھی ہوتا ہے یار میرا بڑا کرتا ہے، اس کو میں نے یہ کرنا ہے، ایک گھوڑا ہے میرا کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یعنی انسان میں یہ وہ چیز موجود ہے نفس میں کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہو، اور اس کو سنگت اور ساتھ کی خواہش ہوتی ہے، اکیلا نہیں یہ رہنا چاہتا، اگر مجھے ساتھ چاہیے بندے کو، اکیلا یہ بور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی چاہتا ہے میں بھی کسی سے محبت کروں اور کوئی بھی مجھ سے محبت کرے، کوئی دوسرا کرنے والا ہو۔ اب وہ پھر ایک صحیح طریقہ ہے، ایک غلط طریقہ ہے۔ ہم نے بعض دفعہ غلط طریقہ، ہم نے محبت جس سے مرضی کر لی، جسے دل چاہا، بس اس نے بھی ذلیل کیا، اور غلط چیز سے محبت کر لی، غلط چیز سے توقع رکھ لی، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا اسی لیے سفر کر رہی ہے۔ جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا جس سے مرضی محبت کر لو، اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ، اولیاء اللہ کے علاوہ، ہر محبت اس کے علاوہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گی، پریشان کر کے رکھ دے گی، تمہیں ذلیل کر دے گی محبت، یہ دوسری چیز۔ اور دکھ اور تکلیف میں تم جو ہے وقت گزارو گے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے جتنے غزلیں لکھنے والے ہیں، جتنے شاعر ہیں، وہ جو عاشقی مشوقی فلاں یا ہم نے محبت کی وہ چلی گئی، میرے وفا نہ کی، اب رو رہے بیٹھ کے، یعنی وہ شکلیں بھی شیطانی بن گئی ان کی، اور مطلب کہ کوئی غلط چیز کے پیچھے مقصود بنا لیا، وہ ان کو جان کو رو رہے ہیں، یہ ان کی جان کو رو رہے ہیں، کوئی مر گئے، کوئی تھپ گئے، کوئی دنیا کے پیچھے لگ گئے، کوئی چیز، مطلب غلط چیز جو وہ ایک قیمتی چیز جو امامہ شریف ہے، یہ سر پہ رکھنے والی چیز ہے، وہ پاؤں پہ پہن کے پھر رہے ہیں۔ محبت تو ایک پاک جذبہ تھا جو اللہ رسول کو دینا تھا، انہوں نے کبھی دنیا کو دے دیا، کبھی نشے کو دے، کبھی عورت کو دے دیا، وہ پھر انہوں نے یہی حشر کرنا ہے کہ جتنے ڈرامے آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے، یہ بے وفائی دکھائے بھائی، یہ بے وفا ہوتے ہیں لوگ، غزلیں ہیں، شعر و شاعری ہے، ساری چیز، یعنی وہ محبت اور تعلق بندے نے، وہ جذبہ تو وہ پاک ہے لیکن ناپاک جگہ استعمال کر لیا۔ آپ آب زمزم میں پھینک ٹیلٹ میں دیا، وہ تو پاک ہے، کہتے ہیں محبت پاک جذبہ، محبت تو واقعی پاک جذبہ ہے، لیکن اس کو کہاں آپ لگاتے ہیں، اس سے جو ہے پھر وہ مسئلہ بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ تو یہ 6 درجے ہو گئے، آپ نے ابھی یعنی سنا، تو اس کو جو ہے یہ ابھی پھر خلاصہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں نفس کی خواہشات کے 6 درجے، ابھی ہم نے ایک ایک درجہ کر کے وہ آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر اس میں یہی 6 چیزیں موجود ہیں۔ خواہشات ہیں نفسانی، آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، مقبولیت کی، طاقت ہو، اور میرے پلان چلے، مجھے بھی سب کچھ ملے، یہ بھی ہے، اور محبت اور تعلق بھی، مجھے چاہنے والے ہوں، میں بھی کسی کو چاہنے والا، ہر بندے کی یہ ایک چیز موجود ہے۔ اس لیے بندے پھر وہ کئی غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، کئی صحیح جگہ استعمال کر لیتے ہیں۔ کسی نے یاری لگائی ہے، میرا یار ہے، میرا یار ہے، یار نے بے وفائی کر دی۔ نقطہ اس کا یہ ہے کہ یاری، یہ تعلق وہاں رکھنا چاہیے جس نے کبھی بے وفائی نہ کی، وہ بتائیں کون ہے؟ جس نے بے وفائی نہ کی ہو کبھی، وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اولیاء کا۔ جس کا مطلب آئے دن بدلتے رہتے ہیں لوگ،
عورتیں مردوں کو چھوڑ رہی ہیں، دنیا بندوں کو چھوڑ رہی ہے، سیاسی پارٹیاں سیاسی ورکر کو چھوڑ رہی ہے، ورکر سیاسی کو چھوڑ رہے ہیں، دولت بندے کو چھوڑ رہی ہے۔ آئے دن جب یہ عروج و زوال اور مطلب یہ اشارہ نشیب و فراز جب سامنے ہے تو بندے کو چاہیے کہ عقل کے ناخن لے، میں کیوں اپنا سرمایہ، اپنا پاک جذبہ ان چیزوں کو دوں؟ خود ہی ڈوبتی کشتی میں سوار ہو کے پھر رونا جی میں ڈوب گیا، ریت پہ گھر بنا کے پھر رونا جی میرا گھر نیچے آ رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں، یہی ساری چیز اولیاء اللہ سمجھاتے رہے۔ اب ہم چلو یہ آخری چیز کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت دے لیتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی نا بھائی، یہ ہے بنیادی طور پر نفس کی کم و بیش جو ہے خواہشات، یہ 6 چیزیں۔ اب بتانا یہ ہے جو سیدنا عبدالعزیز دباغ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا طریقہ کہ اس کی اصلاح یا اس کو پاک کیسے کرنا ہے کہ یہ چیزیں بھی رہیں لیکن خواہشات بھی پوری ہوں اور اچھے انداز سے پوری ہوں اور اللہ کا قرب بھی مل جائے۔ بات تو تب ہے۔ اب وہ سنیں طریقہ پھر جو ہے اس کا یہ دیکھیں۔ اب یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے ساتھ نفس کا تعلق قائم ہو جائے تو نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ نسخہ ہے کہ وہ کیسے ہو، بھائی کس طرح ہو؟ خواہشات تو نفسانی ہے، اللہ کی صفت کے ساتھ کیسے تعلق اس کا ہو سکتا ہے؟ بس وہی سیدنا عبدالعزیز دباغ نے جو حضور علیہ السلام سے سیکھا، فیض اٹھایا، اس کا جو ہے وہ بیان کیا، طریقہ بیان، جس طرح یہ 7 اعضاء کا اور شیٹیں بیان کر دی، اسی طرح یہ 6 چیزیں اور اس کی شیٹس بیان ہوگی۔ جو بندہ پھر وہ اس پہ چلتا ہے کہ کر کے اس کا یہ نہیں ہے کہ نفس پاک ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا اللہ کی صفتوں کے ساتھ اور اللہ جل مجدہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بس وہ ایک سن لیں، پھر باقی کل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا جی، وہ کیا ہے یہ دیکھیں۔ یہ وہ مثال بھی دیتے ہیں۔ اچھا اب مثال دیکھیں لکھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ضرورتوں کو مخلوق کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کھانا پینا مساغت و وساری، لیکن اگر یہ ضرورتوں کا تعلق، خواہشات کا تعلق اللہ کی صفتوں سے ہو جائے اور اسباب کو صرف اسباب سمجھا جائے، بھئی یہ سبب ہے، یہ منبع سرچشمہ طاقت اس میں نہیں ہے، تو اللہ بھی تو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ بھی تو پورے کرتا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں نیچے مثال لکھی ہوئی کہ اولیاء اللہ اور انبیاء بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی۔ یہ نفس کی خواہش ہے نا کھانا کھانا، نفس کی خواہش ہے کھانا کھانا۔ آپ نے بھی ابھی کھانا کھانا ہے عشاء کے بعد، اب دیکھنا اس کے متعلق کیا چیز ہوتی ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے یا قریب لے جاتی ہے۔ تو میں اولیاء اللہ بھی کھانا کے لیے سبب اختیار کرتے ہیں، وہ سبب محنت کریں گے، مزدوری کر رہے ہیں، کھانا لا رہے ہیں، روٹیاں لا رہے ہیں، لیکن ان کا جو باطن ہے، جو اندر ہے، میں اس کھانے کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ وہ کھانے پر رک نہیں جاتے یہ روٹی ہے، بلکہ روٹی وہ جاتے ہیں، روٹی بھی کہاں سے آ رہی ہے، کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ دے رہا ہے ان کا جو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی نے کھلایا ہے ہمیں۔ یہ عمل بندے کو اللہ کی صفت رزاق اور نفس کے درمیان تعلق کا سبب بن جاتا ہے۔ مطلب میں نے یہ پانی پیا، بسم اللہ، ایک ہے غفلت میں پی لوں، کوئی پتہ نہیں ہے، پیاس لگی ہے پی گیا، ایک ہے بسم اللہ جو پڑھنا پڑا، یہ اللہ نے یہ پانی پیدا کیا، اللہ پاک نے اس کو پھر جو ہے کس طرح نظام بنایا، کیسے کیسے مجھ تک پہنچا، تو یہ اللہ پاک مجھے پلا رہا ہے، پھر منہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ اب میرا اللہ پاک کی، میں جب صفت رزاق کی طرف جو ہے توجہ کرنی ہے کہ یہ اس صفت کی وجہ سے میں پی رہا ہوں، اب پی تو میں رہا ہوں، مجھے یہ لگے گا کہ اللہ مجھے پلا رہا ہے، کیونکہ پیچھے طاقت اس کی نظر آ رہی ہے، تو اب میں خواہش تو نفس کی پوری کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اللہ کی صفت کے ساتھ اس کا تعلق جب جڑ گیا، وہ خواہش پاک ہو گئی، اس خواہش نے بھی مجھے اللہ کا قرب دے دیا۔
ایک ہے وہ نہیں پانی نہ پیوے، نفس کے خلاف جنگ کرو، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. یہ ہندو کا، عیسائیوں کا، یا بعض جو یہ خود پڑے ہوئے ہیں کتاب میں پڑھے، ان کا یہ طریقہ ہے، پانی نہ پیو، نفس سے مجاہدہ کرو، مجاہدہ کرو. کہاں شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایسے گرمی کا موسم تھا، کہیں رکے تو آپ نے ان کو کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی لائیے گا گھڑے سے، ٹھنڈا پانی. وہاں ایک بیٹھا تھا اسی طرح کا راہب ٹائپ بندہ، اس کا یہ تھا کہ نہیں پینا چاہیے ٹھنڈا پانی، گرم پینا چاہیے. تو اس نے کہا اس بندے کو، گھر والے کو، کہ میرے لیے گرم لانا تاکہ نفس کو پتہ چلے گرمی کا، گرم پانی اس پہ پڑے، کیونکہ یہ تو نفس پرستی ہوگی نا ٹھنڈا پانی پینا. وہ اتنے بڑے ولی کے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں، جو ولیوں کے ولی، جن کے اس شاگرد بھی مطلب یعنی اتنے بڑے کتب ابدال اور اتنے درجے ہوئے. خیر وہ خاموش ہو گئے. پانی لایا گیا جی ان کے لیے، جی ٹھنڈا پانی لایا گیا، اس کے لیے جو ہے وہ گرم پانی لایا گیا. انہوں نے ٹھنڈا پیا، انہوں نے گرم پانی پیا. آپ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو اے فقیر، پانی میں نے بھی پیا، پانی تو نے بھی پیا، میں نے بھی اللہ کا شکر کیا اور میری رگ رگ نے شکر کیا اور اللہ کا شکر کیا اور دعائیں دی، اور تم نے جو پانی پیا ہے زبان سے تو تم نے الحمدللہ کہا ہے، لیکن سارا جسم تجھے بد دعائیں دے رہا ہے. اللہ کی کیا ضرورت ہے تمہیں تکلیف میں ڈالنے کی؟ تم نے مطلب یعنی نفس کو جو ہے گرم پانی، اس میں اللہ کے قرب کیا ملنے والا ہے؟ تم نے اس کا حق بھی ضائع کیا بھی، ہاں اپنے آپ کو تکلیف. ہاں تو حرام سے بچاؤ، حلال میں جو ہے وہ مطلب یعنی وہ اختیار کرو. اللہ کو پسند ہے نا بندہ، اللہ سہولت کو پسند کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اما عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور علیہ السلام کو کبھی اختیار ملا دو چیزوں میں تو آپ نے آسان چیز کو اختیار کیا، مشکل چیز کو اختیار نہیں کیا، بشرطے کہ وہ حلال ہو. تو یہ جو تصور ہے لوگوں نے کھانا نہیں پینا نہیں، اچھا خود یہ جتنے، میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو مذہبی بندہ ہوں، یہ جتنے پیر مذہبی لوگ خود تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ سب کچھ استعمال کرنے کھا، دوسروں کو کہتے ہیں نہ کرو، نفس کی نہ کرو. تو خود یہ سمجھے یہ بات کہ وہ نہیں ہے، نہ خود سمجھ نہ دوسروں کو جو ہے مطلب اللہ ماشاء اللہ جو ہے سچے لوگ جو ہے صحیح اولیاء احمد اللہ جو ہے وہ چھوڑ کے. جب بات ہی ایسی نہیں ہے تو پانی نفس کی خواہش ہے، ٹھیک ہے جی، کھانا نفس کی خواہش ہے، لیکن میں نے حضوری میں آ گیا، اللہ پاک مجھے کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اور اللہ رزاق ہے، اللہ کی صفت رزاق تو میرے جب ذہن میں لے کے آیا کہ وہ میرے ذہن میں یہی آئے گا، میں نے اللہ پاک نے مجھے کھلایا ہے پلایا ہے، اور بس میرا اللہ سے تعلق جڑ گیا. خواہش نفسانی ہے لیکن اس سے تعلق اللہ سے جڑ گیا. اس طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے نکاح یعنی نکاح میں جو اس کے ہے اس کی بیوی ہے اس کے پاس اس کا حق پورا کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. نہ یہ بڑی بری بات ہے، ایسے نہیں، مطلب یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، شادی نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اس طرح اس کا بھی اجر ملتا ہے. فرمایا کہ ہاں اگر وہ کسی غلط طریقے سے اسی خواہش کو پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ملتا؟ اب اس نے حیا کے ذریعے سے یعنی نکاح حیا، اللہ کی صفت حیا سے نکاح نکلا. کوئی نکاح حیا کا راستہ ہے، زنا بے حیائی کا راستہ ہے، تو نکاح کا راستہ جس نے اختیار کیا اس نے حیا کا راستہ اختیار کیا، اور حیا کا راستہ جس نے اختیار کیا اس کی اللہ کی صفت حی سے اس کا تعلق ہے. اللہ تو بیوی بچے سے پاک ہے لیکن وہ حیا اللہ پاک کی صفت ہے. تو یہ نکاح وہ چیزیں حفاظت کرنا وغیرہ یہ صفت حیا. تو دیکھ رہے نبی علیہ السلام کو یہ تلقین کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مطلب کہ یعنی ایک ہے حلال چھوڑے جا رہے ہیں، وہ دوسری طرف جو ہے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں ادھر، مطلب یعنی وہ چیز جو ہے وہ جو. اب یہ مثال دیکھیں آپ کے بیٹھے پھر غلطی کیا ہوتی ہے. یہ کھانا ہے، مثلا یہ بندہ ہے ادھر، یہ مثلا آپ ہیں،
یہ کھانا ہے، مرغی ہے، سالن ہے، چپس ہے، جو بھی ہے۔ اب بندے کے ذہن جو غافل بندہ ہے، جس نے اصلاح نفس کی نہیں کی ہوئی، پتہ ہی کو نہیں، طریقہ ہی کو نہیں پتہ، اس نے سمجھنا ہے یہ تو وسیلہ بھی یہی ہے اور اصل بھی یہی ہے، میرے بھوک کھانے نہیں مٹانی ہے، میری بیماری دوائی نہیں دور کرنی ہے۔ ایک تو وہ سبب ہے، یعنی وہ تو دو چیزیں ہو گئی نا، سبب تو یہ بنا وسیلہ، لیکن کیا اصل بھی بندہ پھر اسی کو سمجھتا ہے بھئی یہی اسی سے میرا بننا ہے سب کچھ، پیسے نہیں میری سربت۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ بندے کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے اور کھانے سے اور ان چیزوں سے بھی جڑے گا، اور زیادہ غفلت میں وہ جائے گا، تو وہ نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، کیونکہ اس کا دنیا جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ مجھے مزہ دے رہی ہے، یہی مجھے شفا دے رہی ہے، یہی میری بھوک مٹا رہی ہے، تو اس کا تو تعلق اسی سے ہی مضبوط ہونا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام نے سکھایا، سیدنا عبدالعزیز دبانی نے سکھایا، اب اس کا فارمولہ دیکھیں، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھے دیکھیں، وہ سمجھ رہا ہے وسیلہ بھی یہی ہے اور یہی چیز میرے بھوک کو مٹا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا؟ پھر اس کو تعلق بھی اسی محبت اسی سے ہوگی، مطلب یہ چیز اللہ کی طرف سے اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اب دوسرا فارمولہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں، اب یہ بندہ ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، دوائی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ صرف ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے بھوک مٹانے کا، بھوک اللہ مٹاتا ہے، پانی پیاس نہیں بجاتا، پیاس اللہ کے کتنے لوگ ہیں پانی پی کر پیاس ہی نہیں بجھتی۔ ایک بیماری ہوتی ہے، جو بندہ کھاتا ہے بھوک ہی نہیں ختم ہوتی، وہ بھوک ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو بھوک اللہ مٹاتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، شفا اللہ، یہ ساری چیزیں ذریعے۔ تو ولی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف ذریعہ ہے، اصل سرچشمہ شفا کا اور بھوک مٹانے کا وہ کہاں ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کو، پھر اللہ کی صفت جو ہے رزاق، الشافی، المقیت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات۔ تو ولی کا دھیان فوراً ادھر چلا جاتا ہے کہ اللہ کی صفت عطا پہ، صفت رزاقیت پہ، صفت کریمی میں، وہ تو مزے سے جو ہے وہ اس کے یعنی تصور ہی نہیں کہ کتنا لطف اس کو آتا ہے کہ میرا اللہ وہ مجھے کھلا رہا ہے، میں اللہ پاک مجھے یہ دینا ہے، شفا اللہ نے مجھے دینی ہے، بیمار یہ وسیلہ اللہ نے حکم دیا، میں اختیار کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں دوائیاں کھاتے ہیں نہیں شفا ہوتی، کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کتنے الٹیاں، کتنے لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں ان کو صحت مل جاتی ہے، وہ بھوکے بھی سے۔ تو اصل تو یہ دیکھیں، یہ دو چیزیں، یعنی ولی جو ہے نفس کے اصلاح کا طریقہ ہے کہ خواہش پوری کرنی ہے، جس کو صرف ذریعہ جانو، بیوی ہے، خواہشات ہے، چیزیں ہیں، ان کو ذریعہ ہے سکون کا، لیکن سکون، اطمینان صفت رزاق سے، شفا صفت شافی سے۔ تو ولی کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق اللہ کی صفات سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، ہر روز ہر کھانے کے وقت وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور ہمیں جنہیں نہیں پتہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلا دیکھیں نا، پچھلا جو ہے وہ کھانے سے تعلق ہے، یعنی اس کا بن رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ برگر سے بن گیا، روٹی سے بن گیا، پیسے سے بن گیا، دوائی سے بن گیا، اس کی اٹیچمنٹ ادھر ہے، ادھر اللہ سے تعلق نہیں بن رہا۔ اس کی جو ہے وہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل تو وہاں سے آ رہی ہر چیز، اصل سرچشمہ تو وہ ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہ تو ایک ٹوٹی ہے، ٹینک تو کہیں اور ہے۔ اس کا دھیان پھر ادھر ہوتا ہے، اس کا جو خیال ادھر ہوتا ہے، پھر اس کا تعلق جو ہے اللہ کی صفات سے اور اللہ کی حضوری میں وہ بندہ ہوتا ہے، تو وہ کھانا کھا کے بھی اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے پھر نبی علیہ السلام کی دعا پر غور کریں، آپ نے یہی سکھایا۔ ہم تو ہے وہ پڑھتے، پہلے تو پڑھتے نہیں، کہ پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے، یہ سمجھ لیا تو یہ کو نہیں پتہ کہ وہی اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو آپ نے کیا، بھائی کھانے نے مطلب ہمیں کھلایا کھانا نہیں، فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام ہم نے فوراً اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اس کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، دنیا نے نہیں کھلایا، نفس نے نہیں کھلایا، شیطان یہ چیزوں نے نہیں، اس کھانے میں بھی وہ طاقت نہیں ہے
کہ یہ ہماری بھوک مٹا سکے، وہ اللہ پاک یہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَسَقَانَا، اور جس نے ہمیں پلایا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں جو ہے یعنی اسلام جس طرح اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس طرح کھانا اور رزق بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ دین اسلام اللہ نے بھیجا ہے اور دنیا کی نعمتیں یہ کوئی اور پیدا کر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم نے پہلوں کو پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناہا وانزل، وہ ہستی جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، سارا رزق پیدا کیا، وہ بھی میں نے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو قرآن بھی میں نے اتارا۔ تو یہ ہے، یہ دو چیزیں جمع ہو گئی۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جس طرح قرآن تو نے نازل کیا، اسلام تو نے دیا، اسی طرح کھانا بھی، پینا بھی، شفا بھی، یہ سب تیری طرف سے۔ دیکھیں تو وہ پھر اس بندے کو کھانا پینا اللہ کے قریب لے جاتا ہے، لیکن یہ مشق سے آتی ہے۔ یہ آخر پہ آپ کو بتائیں گے، جن لوگوں نے شروع کرنا ہوا وہ جو دوسرا درجہ کر چکے ہیں، کچھ تیسرا بھی کیا، ان کا پھر جو ہے یہ شیٹیں ہیں اس کی بنی ہوئی، اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے ہر ایک درجے کی، ایک ایک مہینے کی، پھر وہ بندے کا تزکیہ جو ہو گیا۔ نہ کچھ چھوڑنا پڑا، نہ عورت چھوڑنی پڑی، یعنی نہ کھانا چھوڑنا پڑا، نہ مقبولیت کی خواہش، یہ سار ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے۔ کل بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا، دوسرے 6 درجوں کا بتاؤں گا کہ کیسے ہر چیز کا صفت الہی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اور بندہ یہاں بھی خوش، یہاں بھی عیش کر رہا ہے، آخرت میں بھی عیش کرے گا اور اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ تو ہم تو جو ہے جان بوجھ کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب یہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو بھی اپنے لیے مصیبت بنایا ہوا ہے، حرام پھر جو ہے وہ کھچڑی سی بنی اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ دوسرا یعنی بنیادی، اب یہ خلاصہ ہو گیا پہلے درجے کا۔ کیا؟ اب یہ دیکھیں یہ خلاصہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے بھائی؟ جتنی وہ آپ کو بتائی تھی ساری چیزیں، بھوک اور جو مطلب یعنی خواہش جو ہے کھانے کی، پینے کی، جنسی خواہش، یہ ساری وہ پہلے درجے کی جتنی خواہش ہے، اسباب بندہ جو ہے وہ اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن جو ہے سرچشمہ جو ہے اس کا اللہ کی صفتوں کو جانتا ہے۔ اسباب تو یہ ہے نا، اسباب یہ تو ہو گئے اسباب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے بجلی ہے، بجلی کی تار ایک سبب ہے بجلی آنے کا، لیکن بجلی تو پیچھے سے آ رہی ہے۔ بجلی کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ تو پاور پلانٹ ہے، وہ جو سمجھے جی تار سے آ رہی ہے، ٹوٹی سے پانی آ رہا ہے تو ٹوٹی جہاں مرضی لگا لیں تو پانی آنا شروع ہو جائے گا، نہیں ہے ٹوٹی بات۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ آپ دیکھیں اسباب یہ ہیں، اور آپ نے اصل سرچشمہ یعنی اصل وہاں اس کا سورس کہاں ہے، عطا کرنے والا کون ہے، وہ رزاق کی صفت ہے، مغنی ہے، الشافی ہے، موتی ہے۔ اب اللہ کی صفات کے ساتھ آپ کا تعلق جڑے، بیماری بھی آپ کو اللہ کے قریب، اور نفس کی خواہش بھی آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی، کھانے کی خواہش بھی اللہ کے قریب، سونے کی خواہش بھی اللہ کے قریب، بیوی کا قرب بھی اللہ کے قریب، ساری چیزیں آپ اپنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اسلام تو اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ دوسرے تو مصیبت لگے چڑھے، وہ کہتے ہیں ایک دو بندہ سادھو بن گیا، ایک دو بندہ راہب بن گیا، دوسرے کیا کریں گے؟ دوسرے سارے تو وہ شیطانی ناچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں یہ کر سکتے جی، ہم نے تو شادی بھی کرنی ہے، ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے تفریح بھی کرنی ہے۔ وہ دوسرے جو ہندو ہیں یا دوسرے عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو یہ پادریوں کی طرح نہیں بن سکتے سادھو، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے طریقے پر ہر امتی چل سکتا ہے۔ آپ نے ہر چیز کی مطلب جائز طریقہ بتایا اور کر کے دکھایا، شادی بھی، کھا پر بھی، پی کر بھی، سیر و تفریح کر کے بھی، اور ہر امام منات، اور فرمایا ہر امتی میرے طریقے پہ چل سکتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ تو اتنا بڑا، تو ہم وہ چھوڑ کر ادھر ادھر نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو نفس کی بھی ہم نے ہی اصلاح کرنی ہے، نفس کو بھی ہم نے ہی پاک کرنا ہے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ ہی پاک کرنے والا ہے، لیکن اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا، یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ پہلے درجے میں جو بیان کی گئی تھی، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانا ہے، جنسی خواہش ہے،
اور یہ میں امن میں رہوں، سلامتی میں رہوں، وہ ساری چیزوں کا اللہ کے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ اللہ ہے، اور جو اس سے پھر جوڑ لے حضوری میں آ کے اس صفت اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ صفت اللہ کی میرا یہ کام پورا کر رہی ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ بندہ رات دن چلتے پھرتے وہ اللہ کے قرب میں جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات کے ساتھ تعلق جو ہے یعنی بندے کا جو ہے وہ بنتا ہے۔ چلیں یہ بھی مکمل کر لیں پھر لے جائیں۔ اچھا اب تھوڑی تفصیل سے مثال سن لیں، یہ بھی مثال، جب بندہ کھاتا پیتا ہے، دیکھیں نا لکھا اردو میں کوئی مشکل نہیں ہے، کام کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، خریداری کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اللہ کی صفت رزاقیت اور الوہاب جو عطا کرنے والا ہے وہ ادھر سوچے کہ اللہ پاک ہی رزاق ہے، رزق کا مالک ہے، اس نے ہی ضرورت پوری کرنی ہے۔ جب بندہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق کے بارے میں سوچے کہ کس طرح اللہ نے اسباب کو آسان بنا کر بندے کو اس لائق کیا کہ وہ خرچ کر سکے، کھا سکے، کام کر سکے، پی سکے، تب بندے کو یہ احساس ہوگا کہ خالصتاً رزاق، اور یہ اللہ جو رزاق ہے، معطی جو عطا کرنے والا ہے، اس کا فضل ہے جس نے اپنے بندے پر کرم فرمایا، ورنہ بندہ تو کسی چیز کا مالک نہیں۔ دوسرا یہ دوسرے نمبر پر یہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت وہاب کی برکت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ان کو بھی عطا فرماتا ہے جس جو حقدار نہیں ہوتے، صرف جو ہے وہ اللہ پاک اپنے فضل سے یعنی عطا کرتا ہے اللہ پاک سے، بندے جو حقدار نہیں، تو اس کا جو ہے تعلق جو ہے یعنی اللہ پاک سے جو ہے یعنی ہوئے۔ اسی طرح پھر آگے پھر یہ بات تھوڑی لمبی ہے، کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن یہ پہلے ساری ان 6 درجوں میں پہلے درجے کے، تو جس کو یہ فن آ گیا، یہ طریقہ آ گیا، یہ سوچنے کا انداز آ گیا، یہ اس کو تو کام بھی، مزدوری بھی، بیماری بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، بیوی کے پاس جانا، بچوں کے پاس بیٹھنا، سارا اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کو ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے، میں وہ دین اور دنیا کی جو ہے یہ۔ تو بہرحال یہی ختم کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں جتنا، کیونکہ ابھی یہ کافی باقی ہے، کئی سوال تو پھر خود ہی جواب آ جائے گا، لیکن جتنی بات کی گئی ہے اس کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کر دیتے ہیں۔ کریں میں سن رہا ہوں۔ نفس اور ضمیر یہ دونوں متضاد چیزیں ہوگی، نفس اور کیا؟ ضمیر جو ہے ہمارا، ہاں یہ متضاد نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ ضمیر جو ہے وہ شعور ہے جو اللہ نے بندے کے اندر رکھا ہوا ہے، برائی اور بلائی کی تمیز، وہ نفس و جذبات اور خواہش کا نام ہے، وہ اور چیز ہے، وہ جو نہیں بندے کو بتاتا بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو پتہ ہے جی میں غلط کر رہا ہوں، صحیح سچ بولتا ہے جی میں صحیح، اس کو تو ضمیر یا شعور کہتے ہیں جو اللہ نے القاء کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کے اندر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کر لیتے ہیں، توجہ کر لیں۔